السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب برات کے موقع پر حلوہ بنانے کو کچھ لوگ ثواب سمجھتے ہیں۔ میں نے ابھی شاید کل یا پرسوں ایک ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ شب برات میں حلوہ مت بناؤ، آپ ایک دن پہلے بنا لو، بعد میں بنا لو، پورے سال پڑا ہے، جب چاہو جب حلوہ بناؤ۔ فضیلت والی ایک رات ہے جو ہمیں مل رہی ہے عبادت کے لیے، تو اس رات کو ہم عبادت میں گزاریں، جتنا ہو سکے عبادت کریں۔ مان لیجیے اب 2 گھنٹے اگر حلوے میں لگ رہے ہیں، ہے نا، 3 گھنٹے حلوے میں لگ رہے ہیں، تو عبادت میں بھی ہم یہ ٹائم لگا سکتے ہیں نا۔ یہ مبارک رات ہم حلوہ بنانے میں کیوں ضائع کریں؟ تو کچھ لوگوں نے مجھ سے پوچا کہ مفتی صاحب حلوہ بنانا تو ثواب ہے، ہم تو حلوہ بنانے کو شب برات میں ثواب سمجھتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ شب برات کے موقع پر جو ہے نا، گلیوں میں، سڑکوں پر دالیں پیسنے والوں کی باقاعدہ مشینیں لگ جاتی ہیں اور ایک لمبی لائن ہوتی ہے، نمبر آتا ہے دھیرے دھیرے کر کے۔ ہم اپنے گھر کے بچوں کو بھیجتے ہیں، جاؤ دال پسوا کے آؤ جلدی سے۔ اب بچے، گھر کے مرد حضرات جو ہے نا، وہ لائنوں میں لگے ہوتے ہیں۔ ہماری بچیاں بے پردہ، جوان بچیاں ہیں لیکن بے پردہ لائنوں میں لگی ہوئی ہیں دال پسوانے کے لیے۔ اب دال پیسنے میں نمبر آ رہا ہے، 1 گھنٹہ نمبر آ رہا ہے، بچے ہمارے کھڑے ہوئے ہیں۔ تو بھائی یہ عبادت کی رات ہے، آپ سوچو کہ ہمارے بچے، ہم اپنے بچوں کو عبادت کروائیں کہ بھائی عبادت کرو، ہے نا۔ دیکھو جتنی بھی عبادت کی راتیں ہیں، عبادت کرنے کے دن ہیں، فضیلت والی راتیں ہیں، فضیلت والے دن ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام عبادت فرماتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عام دنوں کی عبادت اس طرح سے ہوتی تھی، حدیث میں آتا ہے حتی یتورمت قدماہ، کہ حضور کے مبارک قدموں میں ورم آ جایا کرتا تھا۔ لمبا لمبا حضور قیام فرماتے تھے، لمبی لمبی قرات فرماتے تھے، اللہ کے سامنے ایسے روتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آنسوؤں سے داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی۔ تو ایسا آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ حضور نے حلوے بنوائے ہوں راتوں میں۔ تو حلوہ بنانا ثواب کب سے ہو گیا؟ روزہ رکھنا اسلام میں ثواب ہے، بھوکا رہنا اللہ کے لیے، روزے کی نیت سے بھوکا رہنا صبح سے شام تک، یہ ثواب کا کام ہے۔ حلوے بنانا عبادت کے دن کہاں ثواب ہو جائے گا؟ اگر ایسا ہوتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام حلوے بناتے کہ شب برات میں بھائی حلوہ بناؤ، ایسا کہیں نہیں ملے گا، ہے نا۔ تو میں اپنی ماؤں، بہنوں، بچیوں سے یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھو زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جتنی سانسیں دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ جتنا وقت ہمیں دے رہا ہے، ایک نیا دن دے رہا ہے، ایک شب برات ہمیں اور مل گئی، تو اس رات میں تو ہم جتنا ہو سکے عبادت کریں، جتنا ہو سکے عبادت کریں۔ حلوہ ایک کھانے کی چیز ہے، کھانے کی چیز تو آپ دن میں بھی بنا سکتی ہو، اگلے دن بھی بنا سکتی ہو، ہے نا۔ اور بعض علاقوں میں جو ہے نا دن میں حلوے بنائے جاتے ہیں، تو ٹھیک ہے آپ حلوہ خوب بناؤ، لیکن حلوہ بنانا عبادت مت سمجھو۔ حلوہ بنانا کہیں عبادت نہیں ہے، عبادت روزہ رکھنا ہے اسلام میں۔ میں آپ لوگوں کو آپ کا عقیدہ ٹھیک کرانے کے لیے یہ ساری چیزیں سمجھا رہا ہوں کہ آپ اگر حلوہ بنانے کو دین سمجھو گی نا تو یہ بدعت ہے، اور بدعت کرنے والے کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک ارشاد ہے کہ اس کو آخرت میں حوض کوثر پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہاتھوں سے پانی نہیں ملے گا، فرشتے روک دیں گے ان کو، حضور پانی دے رہے ہوں گے تو ان کو روک دیا جائے گا، حضور کہیں گے، کہہ رہے یہ تو میرے امتی آنے دو، فرشتے کہیں گے نہیں یا رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد دین کو بدل دیا تھا اور ان چیزوں پر عمل کرنا شروع کر دیا تھا جو دین نہیں ہے، یہ بدعتی لوگ ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے دور ہٹاؤ ان کو میری نظروں سے۔ تو بدعت کا بہت بڑا گناہ ہے۔ اب مان لیجئے حلوہ بنانا اسلام میں کوئی ثواب کا کام نہیں ہے، لیکن آپ اگر حلوہ بنا رہے ہو ثواب سمجھ کر ہی تو بناتے ہو۔ اگر ثواب نہیں سمجھتے نا تو آپ 2 دن بعد بھی بنا سکتے ہو، 4 دن پہلے بھی بنا سکتے ہو، ہے نا، لیکن آپ ناغہ نہیں کرو گے، کیوں ارے صاحب ہمارے تو پرخوں سے چلا آ رہا ہے۔ تو آپ جو اس کو شب برات میں 15 شعبان میں ہی ضروری سمجھ رہے ہو، یہی تو بدعت ہے کہ جو کام دین اسلام میں ضروری نہیں آپ اس کو ضروری سمجھ رہے ہو۔ اسی لیے میں بس آپ لوگوں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جو آپ کے بچے دال پسوانے کے لیے لائنوں میں لگے، عبادت کرواؤ، قرآن پڑھواؤ، ہے نا، اپنا ٹائم اللہ سے مانگنے میں لگاؤ، اپنا ٹائم اللہ کے سامنے رونے میں لگاؤ۔ حلوہ آپ فاتحہ کے لیے صبح بناؤ، اگلے دن بناؤ، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ جو لوگ اگلے دن حلوے بناتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن حلوے کو پھر بھی دین مت سمجھو، یہ مت سمجھو کہ حلوہ بنانا دین ہے۔ اور عجیب صورتحال ہے کہ لوگوں کو ٹھیک بات بتاؤ تو کہتے ہیں ارے تم تو صاحب دیوبندی ہو گئے، تم تو فلاں ہو گئے، بھابھی ہو گئے، یہ ہو گئے، وہ ہو گئے، عجیب صورتحال ہے۔ اسی لیے میں اپنی ماؤں بہنوں بچیوں سے کہنا چاہتا ہوں حلوہ بناؤ آپ، ٹھیک ہے چلو شب برات کی رات میں بھی بناؤ، لیکن اس کو دین مت سمجھو۔ اب وہ بھائی صاحب میرے پاس آ کے بول رہے تھے مفتی صاحب ہم تو شب برات میں حلوہ بنانے کو دین سمجھ رہے تھے کہ ثواب ملتا ہے، حضور کو حلوہ پسند تھا۔ میں نے کہا کہاں لکھا ہے کہ حضور کو حلوہ پسند تھا؟ حضور کو تو شہد پسند تھا، اور اگر حضور کو کوئی کھانے کی چیز پسند تھی تو وہ کھانے کی چیز بنانا عبادت کب سے ہو جائے گا؟
ہے نا. جیسے مان لیجیے حضور کو شہد پسند تھا تو شہد کوئی بنانا شروع کر دے, چھتے میں سے شہد نکالنا شروع کر دے, تو ثواب کب سے ہو جائے گا؟ حضور نے جو چیزیں پسند فرمائی ہیں تو لوگوں کی صحت کے لیے پسند فرمائی ہیں, ہے نا. حضور کو کھجور پسند تھی, حضور کو دودھ پسند تھا, تو اگر کوئی سنت کی نیت سے پی رہا ہے تو ثواب ملے گا. لیکن ایک خاص ٹائمنگ اور ایک مبارک رات جس میں عبادت ہمیں کرنا چاہیے, اسی رات کو ہم حلوے مانڈے کر رہے ہیں, تو یہ تو ٹائم کی بربادی ہے. ان تمام چیزوں سے بچیے اور اللہ کے رسول کا بتایا ہوا جو دین ہے, صحابہ اکرام نے جس دین پر عمل کیا اس کو فالو کرنا شروع کیجیے. یہ میرے دل کی کچھ بات تھی جو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کی. امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوں گی. نہیں آئی ہوں گی تو کوئی بات نہیں ہے, اللہ تعالیٰ سے میں دعا کروں گا, آج نہیں تو بار بار ان چیزوں کو میں بولتا رہوں گا, انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.